میں باہر کے کام نمٹا کے گھر میں داخل ہوا تو اپنا ہی کمرہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میرے دوستوں نے اپنی پوری محنت اور قوت کے ساتھ میرا کمرہ سجایا تھا۔ ایک ایک کونے میں سرخ گلاب مہک رہے تھے اور میں بس چاروں طرف گھوم کے حیرت سے سجاوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی یہ تم چاروں نے کی ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے میرا کمرہ سجائیں گے۔ جب یہ ذمہ داری میرے دوستوں نے اپنے کندھوں پہ لی تھی تو میں بڑا حیران ہوا تھا اور میں نے سر پکڑ لیا تھا کہ وہ چاروں جو اتنے امیر ہیں خود ہل کے ایک گلاس پانی بھی نہیں پیتے، میرا کمرہ کیسے سجائیں گے؟ لیکن اب کمرے میں داخل ہو کے میری آنکھیں پوری طرح کھلی رہ گئی تھیں۔ ہر طرف گلاب کے پھول اور خوبصورت قیمتی پردے لٹک رہے تھے۔ یہ پردے بھی وہ لوگ خود ہی لے کے آئے تھے، کیونکہ میرے پاس تو اتنے مہنگے پردے خریدنے کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا، لیکن چاروں کا حلیہ بہت برا تھا۔ میں نے جب ان کی طرف نظر ڈالی تو مسکرا اٹھا۔ اب تم چاروں بھی کپڑے بدل کے آؤ، تیار ہو کے۔ ایسا لگ رہا ہے دلہے کے دوست نہیں ہو بلکہ کوئی کام کرنے والا ملازم ہو۔ میری بات پہ میرے چاروں دوست فوراً اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر وہ تیار ہو کے واپس لوٹے تو انہیں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن ان چاروں نے آج بھائی ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ وہ لوگ اپنے بینڈ باجے والوں کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے، زور زور سے ڈھول بج رہے تھے۔ میری بارات کا دن آخر کار آ ہی گیا تھا۔ میرے دوست خوشی میں پوری طرح مست تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ناچ گا رہا تھا۔ میری ماں کو غصہ آ رہا تھا کہ میں کب تک اس طرح شور ہنگامہ کرتا رہوں گا، بارات کب آگے کی جانب بڑھے گی۔ لیکن کبھی پٹاخے تو کبھی فائرنگ، میں نے اور میرے دوستوں نے مل کے پوری طرح جشن کا سما باندھ دیا تھا۔ دراصل یہ میری محبت کی شادی تھی۔ میں ماریا سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کالج لائف ختم کی تھی اور میرے سارے دوست بھی کالج سے ہی میرے ساتھ تھے۔ وہ سب بھی ماریا کو جانتے تھے، اس لیے وہ میری اس شادی پہ بہت خوش تھے۔ ماریا کالج کی سب سے خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ میرے کئی دوستوں نے ٹرائی کی کہ وہ ماریا کو اپنے جال میں پھنسا سکے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ صرف ایک میں کامیاب ہوا تھا، اور یہاں تک کہ نوکری لگتے ہی میں نے اس کے گھر رشتہ بھی بھجوا دیا تھا اور اب وہ دلہن بن کے میرے گھر آنے والی تھی۔ بہت خوشی کے عالم میں ہم لوگ بارات لے کے پہنچے، نکاح ہوا اور ماریا کو اسٹیج پہ لایا گیا۔ میرے دوست ماریا کو دیکھ کے میرے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ دیکھ لے کہیں بھابھی کے آتی ہمیں بھول نہ جانا، اور میں ان کی باتوں پہ کھلکھلانے لگا۔ پھر رخصتی ہوئی، میرے سارے دوست میرے گھر چلے آئے۔ تب میری اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگی 1000 بار تمہیں کہا ہے مجھے تمہارے یہ دوست پسند نہیں ہے، اب انہیں واپس بھیجو، دلہن ویسے بھی تمہارے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں خود بھی ماریا کے پاس جانے کے لیے بےتاب تھا، لیکن میں اپنے دوستوں کو کیسے بھگا سکتا تھا جنہوں نے سارا دن لگا کے میرا کمرہ سجایا تھا۔ اسی لیے میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری اماں کو پہلے دن سے میرے یہ دوست پسند نہیں تھے۔ وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ میرے کمرے کو سجانے کا کام کرے، لیکن ان کے اصرار کرنے کی وجہ سے میں نے انہیں اپنا کمرہ سجانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اور اب میری اماں میرے سر پہ سوار ہو گئی تھیں کہ کچھ بھی کرو لیکن انہیں ابھی اور اسی وقت واپس بھیجو، دلہن کو مزید انتظار نہ کرواؤ، وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ ماریا کی تھکاوٹ کا سوچ کے مجھے بھی اس کا احساس ہونے لگا، اس لیے میں نے اپنے دوستوں کو رخصت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا۔ میرے ایک دوست نے ایک کیپسول نکال کے میری طرف بڑھایا، کہنے لگا یہ کھا لے، ساری زندگی میری دوستی کو سلام پیش کرے گا۔ اس کی بات سن کے میں حیران ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کیپسول کس چیز کا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا دوسرا دوست پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا کھا لے، ایسا نہ ہو ماریا کے سامنے تو کم پڑ جائے، ویسے بھی وہ تو جوالا مکھی ہے، تجھے ہی زیر کر کے رکھ دے گی، پھر ساری زندگی تجھے اس بات پہ پوچھتی رہے گی اور تو اس کی غلامی کرتا رہے گا۔ اگر پہلی رات عورت بھاری پڑ جائے نا تو پھر ساری زندگی وہ مرد کو اپنا غلام بنا کے رکھتی ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کو تالی مار کے ہنسنے لگے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ اب ماریا میری بیوی تھی۔
وہ اس کے حوالے سے ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں نے ناراضگی سے کہا کہ خبردار جو ماریا کے بارے میں ایسی کوئی بات کی۔ میرے دوست نے فوراً کان پکڑا، کہنے لگے نہیں کرتے یار، مذاق کر رہے تھے، مگر یہ تو کھا لے۔ پھر ایک دوست نے جلدی سے پانی میرے آگے کر دیا۔ سب نے زبردستی مجھے وہ کیپسول کھلا کے ہی دم لیا۔ بہت سالوں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے، یہی وجہ تھی کہ ان چاروں نے کسی نہ کسی طرح مجھے قابو کر ہی لیا تھا۔ پھر سارے دوست کہنے لگے چل باہر چلتے ہیں، چائے پئیں گے، پھر وہاں سے تو واپس آ کے اپنی بیوی کے پاس چلے جانا۔ میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا اب اگر میں تم لوگوں کے ساتھ کہیں گیا تو اماں بہت غصہ کریں گی۔ میرے دوست میرا مذاق اڑانے لگے کہ اماں کے بہانے ہمیں بھگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں بڑی مشکل سے منایا تو وہ سب جانے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن جانے سے پہلے میرے ایک دوست نے مجھے زبردستی پان کھلا دیا۔ کہنے لگا کچھ تو میٹھا ہونا چاہیے نا۔ مجھے بھی پان پسند تھا، اس لیے میں نے اس کے ہاتھ سے پان کھا لیا۔ ویسے بھی ہم لوگ اکثر پان کھانے کے لیے ایک ساتھ جایا کرتے تھے، اور یہ پان بھی اسی شاپ کا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس پان میں انہوں نے جان بوجھ کے کچھ ملا رکھا ہوگا۔ اس کے بعد وہ سب مجھ سے گلے ملتے چلے گئے۔ میں ماریا کے پاس اپنے کمرے میں پہنچ گیا، لیکن مجھے بہت زیادہ پسینے آ رہے تھے۔ عجیب سی گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ جو کیپسول میں نے کھایا تھا یہ اس کا نتیجہ تھا یا پھر جانے کیا بات تھی کہ میری طبیعت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے ماریا کا گھونگھٹ اٹھایا، اسے تحفہ پیش کیا۔ وہ میری طرف سے محبت بھری باتوں کی منتظر تھی، لیکن میرے اندر ایک آگ بھر چکی تھی، اس لیے میں نے سیدھا ہاتھ بڑھا کے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ کسمسا کے رہ گئی، لیکن میرے اندر جو بے چینی پیدا ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے اس پہ رحم نہیں کھایا، اور بنا کوئی محبت جتائے میں نے پوری طرح اپنی خواہش پوری کر دی۔ وہ چیختی رہی، سسکتی رہی، اور مجھے اس پہ بالکل بھی ترس نہیں آیا۔ اسے استعمال کرنے کے بعد میرے اندر جیسے ایک ٹھنڈ سی اتر گئی۔ میں کب اس کے برابر میں گر کے سویا مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ البتہ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ماریا کا چہرہ رو رو کے سوجا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، بلکہ وہ صاف لفظوں میں کہہ چکی تھی کہ وہ میرے جیسے جانور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ رات والا ہر منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ میری شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جس لڑکی سے میں نے بے انتہا محبت کی، اسے محرم بنانے کے بعد میں نے اس کے ساتھ واقعی بڑی زیادتی کر دی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، اسے بتایا کہ میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا۔ دوستوں نے نہ جانے پان میں کیا ملا کے کھلایا تھا جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ میری بیوی ماریا نے مجھے نفرت سے دیکھا، کہنے لگی شادی کی پہلی رات تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے بعد میں جان گئی ہوں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ گزارا کر سکوں۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور میں اب واپس نہیں آؤں گی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شاید اس نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کے ساتھ اس طرح کا وحشیانہ سلوک کروں گا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے دوستوں کی بدولت ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس سے نظریں ملاؤں، کس طرح بات کروں۔ میں تو خود اپنے آپ سے اتنا شرمندہ تھا کہ شاید اپنی ہی شکل آئینے میں بھی نہ دیکھ پاتا۔ ماریا کے وجود پہ لگے زخم مجھے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے گلے پہ جگہ جگہ دانتوں کے نشانات واضح تھے، اور کچھ ایسا ہی ہاتھ اس کے ہاتھوں کا بھی تھا۔ میری انگلیوں کا ایک ایک لمس اس کی کلائی پہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں بے انتہا شرمندگی کے عالم میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن وہ تو جیسے فیصلہ کر ہی چکی تھی کہ اب اسے میرے ساتھ نہیں رہنا۔ شاید ساری رات وہ روتی رہی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے فیصلے میں اٹل نظر آ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اس کی منت سماجت کی، اس سے معافیاں مانگی، اسے روکا، کیونکہ وہ کسی طرح رکنے کو راضی نہیں تھی، اور اپنی جگہ وہ ٹھیک تھی۔ اس کے وجود پہ جتنے زخم تھے وہ میری وجہ سے تھے۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے اس کی ہر بات ماننے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا کہ میرے دوستوں نے جو کیپسول کھلایا تھا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اسے سمجھ بھی آ گیا کہ اکثر شادی بیاہ کے موقع پہ دلہے کے دوست اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں،
اس لیے اس نے اپنا ظرف بڑا کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ اسی دن دوپہر کے وقت میرے سارے دوست چلے آئے۔ میں نے انہیں دیکھا تو انتہائی غصے میں چیخنے چلانے لگا کہ تم لوگوں نے مجھے کیا کھلایا تھا، اس پان میں کیا تھا؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم لوگ میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرو گے۔ میرا ایک دوست کہنے لگا کچھ بھی نہیں، بس نشے کی دوا تھی، ہم نے سوچا کہ تیری سہاگ رات یادگار ہونی چاہیے، اس لیے ہم نے تجھے بس تھوڑا سا نشہ دیا تھا، اور باقی طاقت کی دوا، اور تو سیدھا سادہ شریف مرد ہے، تجھے کیا پتہ سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک تھوڑی سی دوا کھا کے کم سے کم تو اپنا حق صحیح سے تو وصول کر پائے گا۔ اب بتا تیری سہاگ رات کیسی رہی، بھابھی خوش ہوئی یا نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی ہوں گی۔ یہ کہہ کے میرا دوست ضمیر بہت زور زور سے ہنسنے لگا، اور میں نے غصے سے اسے ایک لات ماری۔ شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے ان سب پہ بہت غصہ تھا۔ تم لوگ حد سے زیادہ بے شرم ہو گئے ہو۔ میں نے کہا تھا نا میری بیوی کے حوالے سے ایسی ویسی کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ اب ہم کوئی اسکول زمانے کے کالج میں نہیں ہیں، میں شادی شدہ ہوں، اور ماریا میری بیوی ہے، اس لیے ذرا لحاظ رکھو۔ میرے دوست مجھے منانے لگے، کہنے لگے یار ہم نے دوستی میں یہ سب کیا تھا، ہمیں کیا پتہ تھا تو ناراض ہو جائے گا۔ ماریا تیری بیوی ہے، ہماری بھابھی ہے، ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے، مگر شاید تو بھول گیا کہ ہم بھی تیرے دوست ہیں۔ میں نے غصے میں ان لوگوں سے کہا تمہیں پتہ بھی ہے اس نشے کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ میرے سارے دوست غور سے میری طرف دیکھنے لگے۔ وہی تو سننے آئے ہیں، بتا نا کیا ہوا ہے؟ ماریا بھابھی کی چیخیں نکلوائیں کہ نہیں؟ میرے دوست ایک دفعہ پھر شروع ہو چکے تھے، اور میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ میں جو ابھی اپنے آپ پہ صبر کر کے ان سے بات کر رہا تھا، ان کی بات سن کے مجھے اور غصہ آیا۔ میں نے کہا تم سب جاؤ یہاں سے، مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ مگر پھر وہ مجھے منانے لگے، دو نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، دو نے پاؤں، اور وہ مجھے ڈنڈا ڈولی کرنے لگے۔ ہم ابھی تک اس طرح سے مستیاں کرتے تھے۔ بالآخر انہوں نے مجھے منا کے ہی دم لیا، مگر میں نے ان سب کو سختی سے کہہ دیا کہ اب آج کے بعد ایسی کوئی حرکت نہ کرنا۔ تم لوگوں کی وجہ سے میری شادی ختم بھی ہو سکتی تھی۔ ماریا مجھے چھوڑ کے جانے کو تیار تھی۔ ان سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگے آج کے بعد ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اسی شام ولیمے کی تقریب تھی۔ میرے سارے دوست ہی کام کاج دیکھ رہے تھے، کیونکہ میں اپنے گھر کا اکلوتا لڑکا تھا۔ میری اماں کو میرے دوست پسند نہیں تھے، لیکن مجبوری تھی کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ میں خود دلہا بنا ہوا تھا، اس لیے اماں نے ان کے آنے جانے پہ کچھ نہ کہا، ورنہ عام دنوں میں تو اماں ان کو ہمارے دروازے پہ بھی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ کام کاج کے لیے وہ بار بار گھر کے اندر باہر بھی ہو رہے تھے، اور میں سکون سے اپنے حصے کے کام نمٹا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو سسرال سے لے کر پارلر چھوڑ دیا تھا، اور خود باقی کی تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے پارلر سے واپس لینے کا وقت آیا تو میں بہت ہی زیادہ مصروف تھا، کھانے والوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا، اس لیے میرا دوست خاور کہنے لگا کہ میں بھابھی کو لے آتا ہوں۔ میں نے انکار بھی نہیں کیا، کیونکہ خاور کے پاس گاڑی بھی تھی اور ماریا اسے اچھی طرح جانتی بھی تھی۔ ہم سب نے ایک ساتھ ہی تو پڑھائی مکمل کی تھی، اس لیے میری جگہ خاور اسے لینے کے لیے چلا گیا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد جب ماریا شادی ہال پہنچی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ بارات والے دن سے زیادہ خوبصورت وہ اس گلابی رنگ کے شرارے میں لگ رہی تھی۔ میرے سارے دوست خوب زور و شور سے شور مچانے لگے، بہت ساری تصویریں کھینچیں۔ اس طرح میری شادی کی تقریب بھی ختم ہو گئی۔ البتہ شادی کے بعد میری اماں نے مجھے سختی سے کہا کہ اب اپنے دوستوں کو گھر آنے سے منع کر دو، جس طرح بلا جھجک وہ تمہارے کمرے میں پہلے چلے جاتے تھے اب نہ جائیں۔ اب تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بھی ہے۔ اماں کی بات سن کے میں نے ہاں کہہ دیا، لیکن میں اپنے دوستوں کو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ ماریا سے بھی بے تکلف ہو چکے تھے، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے دوستوں میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ میرے جگری یار تھے، کافی عرصے سے میرے ساتھ تھے، بس ذرا شوخ اور چنچل تھے، اس کے علاوہ تو ان میں اور کوئی برائی نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر میں ان کو ڈائریکٹ ایک دم منع کرتا تو انہیں برا لگ جاتا۔ بس یہی سوچ کے میں نے کچھ نہ کہا۔
میں بھی چاہتا تھا کہ میری بیوی اور میرے دوستوں کے درمیان ایک دوستی جیسا رشتہ قائم رہے تاکہ وہ مجھے میرے دوستوں میں جانے سے کبھی منع نہ کرے۔ میں نے اپنے دوستوں سے ہی سنا تھا کہ اکثر آدمیوں کی بیویاں انہیں اپنے دوستوں کے پاس نہیں جانے دیتی، اس لیے میں خود بھی ان کے درمیان میں ایک قسم کا رشتہ چاہتا تھا۔ میری شادی کو ایسے ہی 2-4 دن گزر گئے۔ میرے دوست باقاعدگی سے میرے گھر آ رہے تھے۔ ماریا کے ساتھ بھی وہ کافی زیادہ بات چیت کرنے لگے تھے۔ ماریا کیونکہ خود بھی انہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے بھی ان سے زیادہ دوری اختیار نہیں کی تھی۔ البتہ میری ماں نے دبے لفظوں میں 1-2 بار مجھے ٹوکا اور کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ غیر مردوں کے سامنے اپنی عزت کو کوئی ایسے پیش نہیں کرتا۔ تم کیوں اپنے دوستوں کو نہیں کہتے کہ اب ہمارے گھر کے اندر قدم نہ رکھا کریں؟ گھر کے باہر جو چھوٹی بیٹھک ہے اسی میں انہیں بٹھا کے رخصت کیا کرو، اور ہو سکے تو دروازے سے باہر ہی رکھو۔ اماں کے اس طرح کے لفظوں پہ میں نے خود سے کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے سے دوستوں کو دروازے پہ ہی روک لوں۔ پھر 1 ہفتہ ہوا تو میرے دوست کہنے لگے کہ ہم تمہاری اور ماریا کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شادی کے بعد سبھی لوگ میری اور ماریا کی دعوت کر رہے تھے، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ لیکن اماں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہارا کوئی بھی دوست شادی شدہ نہیں ہے، پھر انہیں تمہاری دعوت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اماں کو سمجھایا کہ وہ سب مل کے ہمیں خوشی کے لیے ہمیں بلانا چاہتے ہیں، میں ایسے ایک دم انکار نہیں کر سکتا۔ اماں چپ تو ہو گئیں، لیکن نہ جانے کیوں ان کے تاثرات بدل سے گئے تھے۔ پھر میں نے ہی اماں کو پیار سے سمجھایا کہ اماں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بس اس بار جانے دو۔ اماں خاموش ہی رہیں اور میں نے ماریا کو دعوت کا بتا دیا۔ جب ہم گھر سے تیار ہو کے نکلے تو خاور جو ہمیں پک کرنے آیا تھا اس نے راستے میں ہمیں بتایا کہ ہماری دعوت شہر سے باہر بنے بحریہ ٹاؤن میں ضمیر کے فلیٹ پہ ہے۔ یہ سن کے میں کچھ پریشان ہوا تھا کیونکہ بحریہ ٹاؤن تک کا سفر کافی لمبا تھا اور میں نے اماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ لیٹ ہو جاؤں گا۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ وہاں دعوت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے ہی شہر میں اتنے اچھے ہوٹل ہیں، یہیں کہیں ارینج کر لیتے، وہاں ضمیر کے فلیٹ پہ کھانا کیسے ارینج ہوگا؟ خاور کہنے لگا تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سب کچھ ارینج کر لیا ہے، ہم کھانا آرڈر کر چکے ہیں، بس تمہارے پہنچتے ہی کھانا بھی آ جائے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ دراصل وہاں کا ویو اچھا ہے اور پھر لمبی ڈرائیو کی وجہ سے دعوت بھی یادگار رہے گی، اس لیے ہم نے دعوت وہاں رکھی ہے۔ یہاں تو تمہیں پتہ ہی ہے ہم سب کے گھر ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور سب کے گھروں میں ہی تقریباً بہت سارے لوگ ہیں، بس اسی لیے۔ خاور کے تسلی دینے پہ مجھے تسلی ہو گئی۔ پھر ہم پورے 1.5 گھنٹے بعد بحریہ ٹاؤن میں داخل ہوئے۔ خاور ہمیں ضمیر کے فلیٹ پہ لے گیا۔ وہاں میرے سارے ہی دوست موجود تھے۔ ہم ٹوٹل 5 دوستوں کا گروپ تھا۔ واحد میری ہی شادی ہوئی تھی، باقی ابھی کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان سب نے ماریا کو بہت عزت سے صوفے پہ بٹھایا، کہنے لگے بھابھی آپ ٹی وی دیکھیں، ہم آتے ہیں۔ ٹی وی آن کر کے ریموٹ ماریا کو پکڑایا اور مجھے اندر کمرے میں لے گئے، اور یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ وہاں شراب کی بوتلیں رکھی تھیں۔ میرے دوست کہنے لگے کہ ہم نے یہ پارٹی یہاں اس لیے رکھی ہے تاکہ خوب انجوائے کر سکیں، اب شہر میں ہوتے تو یہ سب کچھ تو ممکن نہیں تھا۔ شراب کی بوتلیں دیکھ کے میں اچھل پڑا، غصے میں بولا کہ تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، ہم کب سے شراب پینے لگے؟ میرے دوست ہنسے، کہنے لگے تو ہی اماں کے پلو سے بندھا ہوا ہے، ہم تو جب بھی یہاں آتے ہیں ایسے ہی پارٹی کرتے ہیں، اسی لیے تجھے بھی آج یہاں لائے ہیں تاکہ تو بھی ہمارے ساتھ انجوائے کرے۔ کب تک ممی ڈیڈی بچہ بنا رہے گا؟ تیری بیوی بھی ماڈرن اور آزاد خیال ہے، وہ بھی کیا سوچتی ہوگی کہ اسے کیسا شوہر ملا ہے جس کے نہ کوئی شوق ہے نہ کوئی ارمان۔ میں نے انکار کیا، میں نے کہا اگر ماریا کو پتہ چلا تو وہ بہت شور کرے گی، وہ ماڈرن ضرور ہے لیکن اس طرح کی نہیں۔ وہ کہنے لگے بے فکر رہ، بھابھی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ خاور نے ایک شراب کی بوتل کھولی، تھوڑی تھوڑی ان سب نے پی اور زبردستی مجھے بھی پلا دی۔ میں اپنے دوستوں کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی سی پینے کے بعد مجھے نشہ چڑھنے لگا
کیونکہ میرا پہلا تجربہ تھا، مگر وہ سب شاید عادی تھے، اس لیے وہ سب گھونٹ پہ گھونٹ بھرتے چلے گئے۔ پھر میں نے انہیں یاد دلایا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، تو ضمیر نے کھانا ٹیبل پہ لگا دیا۔ بڑی مشکل سے چکراتے ہوئے سر کے ساتھ میں کھانا کھانے بیٹھا، لیکن مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ ماریا نے خاموشی سے کھانا شروع کیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ وہ بار بار غور سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ جانچنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میں نے اپنے آپ کو بے حد سنبھالا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے میرے شراب پینے کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم ہو۔ ایک دو بار اس نے دبے لفظوں میں یہ کہا بھی کہ بس کھانے کے فوراً بعد یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ اتنے سارے مردوں کے بیچ میں آکورڈ فیل کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ سب کی فیملی میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں صرف میرے دوست ہی ہوں گے اور عورتوں میں وہ اکیلی ہوگی۔ اس لیے اس نے تھوڑا بہت ہی کھانا کھایا، پھر مجھے اشارے سے گھر چلنے کا کہنے لگی۔ مجھے بھی اس کے چہرے پہ گھبراہٹ نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے خاور سے کہا کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میرا سر پوری طرح چکرانے لگا تھا، میرے لیے کھڑے ہونا بھی مشکل ہو گیا تھا، مگر خاور کہنے لگا کہ ابھی تو مووی دیکھنا باقی ہے، ابھی ہم نے مزہ کیا ہی کہاں ہے، صرف کھانا ہی تو کھایا ہے۔ پھر اس نے زبردستی مجھے اور ماریا کو صوفے پہ بٹھا دیا، اور اس کے بعد ٹی وی کی اسکرین پہ جو منظر چلنا شروع ہوا وہ دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری اور ماریا کی سہاگ رات کی ویڈیو تھی، جو نہ جانے کیسے میرے دوستوں نے فلم بند کر لی تھی، اور اب وہ 50 انچ کی بڑی سی LED پہ پوری طرح روشن تھی، جس میں کسی وحشی درندے کی طرح اپنی ہی بیوی کی عزت لوٹ رہا تھا۔ ماریا کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور میرا اپنا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں غصے میں کھڑا ہوا، چیخ کے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ خاور زور سے ہنسا، بولا یار ہم نے اتنی محنت سے تیری سیج سجائی تھی تو سوچا ساتھ ہی ایک کیمرہ بھی سیٹ کر دیں، اور بس اسی لیے کیمرہ سیٹ کر دیا۔ ہم میں سے کوئی تجربے کار نہیں ہے نا، ہم تجھ سے تھوڑا تجربہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن تو نے تو ایک کیپسول کھا کے پوری طرح ماریا کا حال خراب کر دیا۔ ہم نے یہ ویڈیو کئی بار دیکھی ہے، ہمیں تو بڑا مزہ آیا، اب سوچا کہ تجھے بھی دکھا دیں، کہ تجھے بھی تو پتہ چلے کہ ہم نے تجھے کتنی طاقتور چیز کھلائی تھی۔ یہ کہہ کے خاور زور زور سے ہنسا، اور میں بس حیرت اور غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کے ضمیر کا گریبان پکڑ لیا۔ بے شرم، بے حیا، تم لوگوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میں نے تمہیں دوست سمجھا تھا اور تم دشمن سے زیادہ بدتر نکلے۔ میری ماں ٹھیک کہتی تھی، تم لوگ بالکل بھی شریف اور عزت دار نہیں ہو۔ میرے اس طرح سے گریبان پکڑنے پہ ضمیر نے مجھے کرسی پہ ڈالا اور خاور نے مجھے رسیوں سے جکڑنا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کے ماریا نے چیخنا چلانا شروع کیا، لیکن میرے تیسرے دوست شہزاد نے ماریا کا منہ دبوچ لیا۔ ان سب نے مل کے مجھے باندھ دیا اور میرے منہ پہ بھی پٹی باندھ دی۔ میں چاہ کے بھی چیخ نہ سکا، نہ خود کو چھڑوا سکا۔ ویسے بھی نشے کی وجہ سے میں اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا، اپنے ہاتھ پاؤں بھی قابو کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اور پھر میرے دوست کہنے لگے، تجھے کیا لگتا تھا تو اتنی آرام سے ماریا کو حاصل کر لے گا اور ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ کبھی دیکھا بھی ہے خود کو؟ تو کہیں سے بھی ماریا کے قابل نہیں ہے، پھر بھی اس کا شوہر بن بیٹھا۔ پھر وہ ماریا سے کہنے لگے، کیا دیکھا تھا تم نے اس میں جو اس سے شادی کر لی؟ اس سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت تو ہم تھے، پیسے والے بھی تھے، اس اکیلے نے تمہارا ایسا حشر کیا تھا، سوچو ہم سب مل کے تمہارے ساتھ کیا کریں گے، تمہیں آج بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے ضمیر اس کی طرف بڑھا اور ماریا کی جان نکل گئی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں اسے بچاؤں گا، لیکن میں تو خود کرسی سے بندھا پڑا تھا۔ اور پھر ضمیر اور خاور نے مل کے ماریا کا دوپٹہ کھینچ کے دور پھینکا، اور پھر میرے سامنے اسے زمین پہ لٹا کے ان چاروں نے باری باری ماریا کے ساتھ
میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میری ان چاروں لڑکوں سے دوستی ہوئی تھی۔ میں نے ایک مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، لیکن اپنی محنت اور خوش قسمتی کی بدولت میں شہر کے بڑے کالج میں پہنچ گیا تھا، جہاں میری دوستی میرے ان چاروں دوستوں سے ہو گئی، جو نہ صرف پیسے والے تھے بلکہ بہت زندہ دل تھے۔ ہر وقت ہنسنا، بولنا، شرارت کرنا ان کی عادت تھی، اور اسی لیے شاید میں ان کے اندر کے حسد اور نفرت کو دیکھ نہیں پایا۔ اور پھر میری زندگی میں ماریا آ گئی۔ میں نے جب ماریا کو پہلی بار دیکھا تھا تبھی میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن مجھے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ صرف میں اکیلا ہی نہیں تھا جو ماریا کی محبت میں گرفتار تھا، بلکہ میرے چاروں دوستوں نے بھی اسے پسند کر رکھا تھا، اور باری باری سب نے اسے پروپوز بھی کیا تھا۔ وہ چاروں ماریا کو مجھ سے پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ ماریا انہی کے اسکول میں پڑھتی تھی، لیکن ماریا نے ان سب کو ہی ٹھکرا دیا تھا۔ مگر میری قسمت اچھی تھی کہ جب میں نے ماریا سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے انکار نہیں کیا بلکہ میرا ہاتھ تھام لیا۔ شروع میں اس بات پہ میرے دوست بڑا حیران ہوتے تھے، مجھ سے پوچھتے تھے کہ تو نے ایسا کون سا چکر چلایا جو ماریا جیسی لڑکی تجھ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ انہیں اس بات پہ حیرانگی تھی کہ نہ میں ان کی طرح امیر تھا، نہ میرے پاس پیسہ تھا، نہ گاڑی، نہ ہی میں کوئی بہت ہینڈسم تھا، لیکن پھر بھی ماریا نے میرا انتخاب کیوں کیا تھا۔ کئی بار میں نے ماریا سے بھی یہ بات پوچھی تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اس نے میری آنکھوں میں اپنے لیے عزت دیکھی تھی اور اسی لیے مجھے منتخب کیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، میری اور ماریا کی محبت بڑھتی چلی گئی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم دونوں کی اس محبت نے میرے دوستوں کے دلوں میں کیسی آگ لگائی ہے۔ بظاہر وہ ہنستے مسکراتے، لیکن دل ہی دل میں وہ اس بات سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے کہ ماریا نے میرا انتخاب کیوں کیا۔ ان کی نظر میں غریب تھا اور ماریا کے لائق نہیں تھا، مگر قسمت میں میرا اور ماریا کا ساتھ لکھا تھا، یہاں تک کہ میرا شادی والا دن آ گیا، اور جب انہوں نے میری شادی کے لیے سیج سجائی تو میرے ہی بیڈ روم میں کیمرہ نصب کر دیا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ شاید میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو مجھے اپنا دوست کہتے ہیں وہ اس طرح میری پیٹھ میں خنجر گھونپیں گے۔ ان کی نظر ہمیشہ سے ماریا پہ تھی، اسی لیے انہوں نے ہماری سہاگ رات کی ویڈیو بنائی، اور صرف ویڈیو ہی نہیں بنائی بلکہ مجھے وہ کیپسول دیا جسے کھا کے میں حیوان بنا اور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اور پھر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کر ڈالی۔ وہ لوگ میری اور ماریا کی لڑائی کروانا چاہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ جب میں ماریا کے ساتھ زیادتی کروں گا تو وہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنے حق میں آواز اٹھانے والی لڑکی رہی تھی، مگر وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس کردار کا مالک ہوں، اس لیے جب میں نے اسے بتایا کہ میرے دوستوں نے مجھے وہ کیپسول دیا تھا تو ماریا نے مجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستوں کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی کہ ان کی یہ چال ناکام ہو گئی۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے، تو انہوں نے جان بوجھ کے ہماری دعوت شہر سے باہر رکھی تاکہ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اور جب انہوں نے ہمیں ہماری ہی سہاگ رات کی ویڈیو دکھائی تو ماریا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی، لیکن میں غیرت کے ہاتھوں مرنے لگا، اور جب میں نے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تو ان چاروں دوستوں نے میرے ہی ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ میری ماں ہمیشہ سے مجھے کہتی تھیں کہ یہ لڑکے کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ہر وقت گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ان کے طور طریقے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ اماں شاید ان کے پیسے کی وجہ سے ڈرتی ہیں کہ کہیں میں بھی امیر ہونے کی خواہش نہ کرنے لگوں، لیکن میرے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں جو بھی تھا میں اس میں خوش تھا، لیکن اس بات سے بے خبر تھا کہ میرے دوستوں کو مجھ سے کیسا حسد تھا۔ میرے پاس اپنے دوستوں جیسا کچھ بھی نہیں تھا سوائے ماریا کی محبت کی، اور یہی ایک چیز ان کی برداشت سے باہر تھی۔ مجھے اور میری بیوی کو اپنے فلیٹ پہ بلا کے انہوں نے نہ صرف مجھے نشہ کروایا بلکہ میرے سامنے باری باری میری بیوی کی عزت کو روند ڈالا۔ ماریا کی چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، وہ بے لباس برہنہ حالت میں میرے سامنے پڑی تھی۔ میرے چاروں دوستوں نے اسے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا، اور میں کچھ نہ کر سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میری چیخیں میرے حلق میں دم توڑ گئی تھیں،
اور ماریا بے لباس زخموں سے چور میرے سامنے بے ہوش حالت میں پڑی تھی۔ جب وہ سب اپنی ہوس پوری کر چکے تو انہوں نے ماریا کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا۔ مجھے نہ جانے کون سا انجیکشن لگایا کہ میں اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک ویرانے میں پڑا تھا۔ ماریا بھی میرے پاس ہی پڑی تھی، ہم جھاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ میں نے اٹھ کے بڑی مشکل سے اسے جھنجھوڑا تو بہت دیر بعد کہیں جا کے اسے ہوش آیا۔ وہ میرے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ ہم مین روڈ تک آئے تو پتہ چلا کہ ہم شہر سے باہر والی سڑک کے پاس پڑے تھے۔ ایک ٹرک نے ہمیں لفٹ دی اور ہم شہر کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں سے ٹیکسی کر کے میں ماریا کو اپنے گھر لے کے پہنچا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ میری اماں بے انتہا پریشان تھیں۔ میرے انتظار میں وہ رو رہی تھیں۔ جب اماں نے مجھے اور ماریا کو دیکھا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر پوری طرح ماریا پہ پڑی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ماریا نے اپنی چادر اتاری اور اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور زخموں سے چور وجود اماں کی نظروں میں آ گیا۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئیں اور بس نیم بے ہوش سی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کے اماں چیخنے چلانے لگیں، کیا ہوا ہے ماریا کو؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اماں سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی یقین نہیں کر پا رہی تھیں۔ پھر میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کے اماں شاکڈ رہ گئی۔ انہوں نے ماریا کو سنبھالا جو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ ہمیں ماریا کو ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی ماریا میں۔ جو کچھ گزر چکا تھا وہی قیامت کے برابر تھا۔ اگر ہم ہاسپٹل جاتے تو فوراً ہی پولیس کیس بنتا اور ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی، اور اس وقت ماریا اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ پولیس وغیرہ کے چکر میں پڑ سکتی۔ اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ میں ابھی ماریا کو ہسپتال نہیں لے کے جاؤں گا، اور اماں کو بتایا کہ ہسپتال لے جانے پہ پولیس اور کچہری کا کیس ہو سکتا ہے۔ یہ سن کے اماں چونک گئیں، شاید انہیں اندازہ نہیں تھا۔ پھر اماں نے مجھے سختی سے کہا کہ اب اس بات کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں بھلا کہاں چھپی رہتی ہیں۔ ماریا کے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی ذہنی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ نہ وہ کچھ کھاتی پیتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی۔ سارا وقت ایک کونے میں بیٹھی بس آنسو بہاتی۔ اس نے تو مجھ سے بھی بات چیت کرنا ترک کر دی تھی۔ میں اکثر اس کے سامنے بیٹھ کے اس سے معافیاں مانگتا تھا، اور وہ بس خالی خالی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ اس کے ماں باپ نے مجھ سے کافی جھگڑا کیا، لیکن میرے پاس سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے ہر بات کو چپ چاپ سہ لیا تھا، کیونکہ میں ماریا کی عزت کو مزید برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جیسے تیسے اس خبر کو دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن ماریا کے گھر والے چاہتے تھے کہ میں پولیس کارروائی کروں۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہتے تھے۔ انصاف تو مجھے بھی چاہیے تھا، لیکن مجھے اب قانون پہ یقین نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے سسرال والوں کے کہنے پہ اپنے دوستوں کے خلاف FIR درج کروانی چاہیے، لیکن پولیس نے کوئی FIR درج نہیں کی، کیونکہ میرے دوست پیسے والے تھے اور میں ایک مڈل کلاس لڑکا تھا۔ میں نے ماریا کو خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس سے کہیں زیادہ میری غلطی تھی، یا شاید 100% میری ہی غلطی تھی کہ میں نے ایسے دوستوں پہ اعتبار کیا۔ عزت صرف ماریا کی ہی برباد نہیں ہوئی تھی، میری بھی ہوئی تھی۔ وہ میری بیوی تھی، وہ میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ آج اس حادثے کو 6 مہینے ہونے والے ہیں۔ ماریا ابھی بھی راتوں کو چیخیں مار کے اٹھتی ہے، اور میں اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو کچھ اس پہ بیتی اسے اتنی جلدی بھلا دینا کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ سب سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ دوستی کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے دوستوں کا بیک گراؤنڈ ضرور چیک کریں۔ اپنے ماں باپ کی باتوں کو توجہ اور غور سے سنیں۔ اگر آپ اپنے دوستوں کا بیک گراؤنڈ نہیں بھی جانچتے تو بھی آپ کے ماں باپ پہلی نظر میں انہیں پہچان لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں۔ میری ماں کو ہمیشہ سے میرے دوست بالکل بے اعتبار لگتے تھے، لیکن میں نے ان کی بات نہیں سنی۔ میں نہیں جانتا تھا، لیکن میرے دوست پہلے سے نشوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کبھی یہ بات میرے سامنے ظاہر نہیں کی تھی،
لیکن وہ لوگ آئس کا نشہ بھی کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، اور جب یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں اتنا عرصہ کیسے اس بات سے غافل رہا۔ اس لیے کبھی بھی جب دوست بنائیں تو پہلے ان کا بیک گراؤنڈ ضرور چیک کریں، اور اپنے گھر کی عورتوں اور اپنے دوستوں کے درمیان پردہ ضرور قائم رکھیں۔ اگر میں اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے دور رکھتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا جس نے میری اور میری بیوی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔